یہ رات صدیوں سے تاریخ اور ایمان کے درمیان ایک خاموش گواہ کی طرح موجود ہے۔ اسلامی تقویم کا مہینہ شعبان اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے۔ فضا میں رمضان کی آمد کی ہلکی سی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے، اور پھر آتی ہے شعبان کی 15ویں رات، شب برات۔ ایک ایسی رات جسے وقت نے صرف ایک تاریخ نہیں رہنے دیا، بلکہ ایک احساس، ایک سوال اور ایک موقع بنا دیا ہے۔ قدیم اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنی روزمرہ زندگی کے شور سے نکل کر خود کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ کے صفحات پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی دور اسلام سے ہی اس رات کو غیر معمولی سمجھا گیا۔ احادیث میں اس رات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے، بے شمار گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ تصور ہی اس رات کو باقی تمام راتوں سے جدا کر دیتا ہے۔ رات گہری ہوتی ہے، گلیاں خاموش، اور دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ یہ بے چینی خوف کی بھی ہے اور امید کی بھی۔ خوف اس بات کا کہ کہیں انسان اپنے اعمال کے بوجھ تلے نہ آ جائے، اور امید اس بات کی کہ اللہ کی رحمت ہر خطا سے بڑی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہے، وہ غلطیاں جو دانستہ یا نادانستہ ہوئیں، وہ وعدے جو پورے نہ ہو سکے، اور وہ مواقع جو ہاتھ سے نکل گئے۔ شب برات کو عبادت سے جوڑا جاتا ہے، مگر یہ عبادت صرف نماز یا تلاوت تک محدود نہیں، یہ دراصل دل کی ایک کیفیت ہے۔ لوگ اس رات قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لمبی دعائیں مانگتے ہیں اور توبہ کے آنسو بہاتے ہیں۔ روایات کے مطابق یہ رات بندے اور رب کے درمیان فاصلے کم کر دیتی ہے۔ یہاں زبان سے نکلے الفاظ سے زیادہ دل کی آواز سنی جاتی ہے۔ اس رات سے ایک تصور یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ آنے والے وقت کے معاملات اللہ کے علم کے مطابق ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کون زندہ رہے گا، کس کا رزق کیسا ہوگا، کس پر آسانی آئے گی اور کس پر آزمائش۔ اگرچہ حتمی فیصلے صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، مگر انسان اس رات دعا کے ذریعے اپنی تقدیر کو بہتر بنانے کی امید رکھتا ہے۔ یہی امید اسے سجدے میں گرا دیتی ہے۔ بر صغیر میں شب برات نے ایک خاص ثقافتی رنگ بھی اختیار کیا۔ چراغان، مٹھائیاں، قبرستانوں کا رخ، یہ سب وقت کے ساتھ شامل ہوتا گیا۔ مگر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس رات کی اصل روح سادگی، خاموشی اور اخلاص میں ہے۔ وہ اعمال جو دکھاوے یا رسم بن جائیں، اس رات کے مقصد سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ رات شور کی نہیں، سکون کی ہے۔ یہ رات ہجوم کی نہیں، تنہائی میں خود سے ملاقات کی ہے۔ شب برات ہمیں ایک سخت مگر سچا سوال دیتی ہے۔ اگر آج زندگی ختم ہو جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ یہی سوال اس رات کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ رات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ وقت مہلت دیتا ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مگر کب تک یہ کوئی نہیں جانتا۔ یوں شب برات تاریخ، عقیدے اور انسان کے باطن کا سنگم بن جاتی ہے۔ یہ رات نہ صرف گزرے ہوئے وقت کا احتساب ہے، بلکہ آنے والے دنوں کے لیے ایک نئی شروعات کا اشارہ بھی ہے۔ اگر اسے اس شعور کے ساتھ گزارا جائے تو یہ محض ایک رات نہیں رہتی، بلکہ زندگی کا رخ بدل دینے والا لمحہ بن جاتی ہے۔ رات ختم ہونے سے پہلے یہ لمحہ یاد رکھے کہ شب بارات صرف ایک تاریخ نہیں، بلکہ ایک موقع ہے اپنی زندگی کا جائزہ لینے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اللہ کی رحمت طلب کرنے کا۔ جو بھی ہم نے گناہ کیے، ان کے لیے توبہ کرے اور اپنے دل کو روشنی اور امید سے بھر لے۔ یاد رکھے، اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، اور جو سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے اسے کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ شب بارات اب سب کے لیے مغفرت، سکون اور روشنی کی رات بنے، آمین۔ اگر آپ کو اس طرح سچی اور تاریخی معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور پاک ریسرچ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔